السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ وقال عليه الصلاة والسلام في موت آخر: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، عزیزان کرام، ملت کے درد مند نوجوان، بزرگوں اور دوستوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور جو جن کی نگاہیں قمری مہینوں کے اوپر ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ قمری اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام شعبان رکھا ہے۔ شعبان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ شعبان شہری رمضان شہر اللہ۔ چونکہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی ماہ رجب کا شعبان کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور خیریت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم کا عمل یہ تھا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یوں تو آپ کا معمول ہمیشہ سے رہا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جمعرات اور پیر کا روزہ بڑی پابندی اور اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر روزہ رکھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو اتنا کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ وجہ بتائیے اتنا کثرت سے روزے رکھنے کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل آیا ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ ہمیں بھی اس طریقے کا انداز اپنانا چاہیے، یہ عمل کو اپنانا چاہیے۔ منشا یہ تھا سوال کرنے کا امہات المومنین کا۔ اللہ کے نبی نے سوال کا جواب دیا کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، اور عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک شب ہے جسے ہم بدرک نصف الشہر کہا جاتا ہے، کہ مہینے کا جو 15ویں شب ہے
اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دنیا میں اتارتے ہیں اور اس کے مقدر میں کتنی روزی ہے، کب مرے گا یہ تو طے ہے، لیکن فرشتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ طے کر رکھا ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے طے ہے، لیکن سال کے اس مہینے کے اس درمیانی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور اس مہینے میں بندے کے اعمال آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ تو عائشہ میرا جی چاہتا ہے جب میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے روکوں اس کو۔ اللہ کے نبی اس لیے کثرت سے روزہ رکھا کرتے، یہ امت کے لیے ایک سبق بھی ہے، ایک درس بھی ہے، ایک ہمارے لیے جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ نبی کے اعمال کو ایسے تھے کہ جسے مقبولیت حاصل نہ ہو، یہ امت کو بتانا تھا کہ میری امت اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرو۔ اور اللہ کے نبی ہر مہینے کی اور ہر ہفتے کی جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرتوں کی بارش امت پہ کرتا ہے، لیکن ہمارا مزاج ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو صرف رمضان میں رکھنا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ روزوں کا مزاج رکھا کرے اپنے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امہات المؤمنین میں سے کسی نے کہا کہ آپ کبھی کسی سفر میں ہوتے، جمعرات اور پیر کا اگر روزہ چھوٹ جاتا آپ سے تو اس کی قضا، نفلی روزوں کی قضا آپ شعبان میں کر لیتے۔ تو اتنا اہتمام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ اپنے بندوں کو کس انداز میں معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ڈھونڈتے رہتے ہیں چھوٹا سا عمل کوئی مل جائے بندے کو معاف کرنے کا تو اللہ معاف کر کے چھوڑ دیتے۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا، کہ سجدوں کے عوض جنت کے عوض میں سجدہ کروں، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث محبت کرتا ہوں، بندہ ہوں، مزدور نہیں۔ ہمارا مزاج ہو کہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بندگی کے لیے ہم سجدہ کریں، کہ جنت کیا ہم سجدہ کریں گے جنت ملے گی، سجدہ کریں گے نہریں ملے گی، سجدہ کریں گے روحیں ملے گی، نہیں، جنت کے عوض میں سجدہ کروں یہ بات مجھے منظور نہیں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری زندگی میں بندگی ہونی چاہیے، بندے کا مزاج بندگی ہو، نہ کہ گندگی۔ ہمارا گندگی سے پاک ہو، بندگی سے بھرپور بھرا ہوا ہو۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی۔ اگر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو بندگی کی طرف آنا ہے۔ اللہ ایک ایک چھوٹے عمل کو، بنی اسرائیل کو واقعہ یاد ہے نا کہ ایک فحاشہ عورت، زانی عورت، جس کے بارے میں دنیا میں کوئی اچھے اعمال نہیں تھے، وہ سفر میں تھی، ایک کنویں سے گزر رہی تھی، اس نے پانی پیا، اپنی چمڑی کی چپل نکالی، اپنی اوڑھنی سے باندھی، کنویں میں ڈالا، پانی پیا، پانی پی کے جب جانے لگی تو کتا دوڑتا ہوا وہاں پہ آیا، اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر لٹک رہی تھی، اور اس دنیا کی نظر میں جو عورت غلیظ اور پلید تھی، اس کی وہ عورت کی نظر اس کتے کے اوپر پڑ جاتی ہے، اس کے دل میں رحم کا بات کا ترحم آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے کہ میں اس کتے کو کیوں نہ پانی پلا دوں۔ اس نے اپنا چمڑے کا جوتا وہیں پھر نکالا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالی تو اس کتے کی پیاس بجھ گئی۔ اللہ نے اس عمل پہ اس کے ساتھ مغفرت کے وعدے کر دیے۔ اللہ اپنے بندوں کی اعمال کو تلاش کرتے رہتا ہے کہ کون سا عمل ملے گا اپنے بندے کو معاف کرو، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم نے تصور کر لیا کہ ہم نے دین کو مخصوص مہینوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا،
رمضان آیا ہے تو روزے رکھنا ہے، رمضان آیا ہے تو زکات دینی، رمضان آیا ہے تو ہی اچھے لباسوں میں رہنا ہے اور اچھے انداز میں کھانا پینا ہے چھوڑ دینا ہے، رمضان آیا ہے تو سب خیرات کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو مہینے ہم نے مخصوص بنا رکھے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رمضان کی طرح پورے مہینے زندگی گزارو۔ ہمارا مزاج نہیں بنا کیونکہ ہمارا ایمان نہیں بنا۔ ایمان کیوں نہیں بنا؟ کہ اللہ کی ذات کا عقیدہ ویسا ہمارا نہیں بنا۔ ہم نے ہمارے دلوں کے اوپر ہم نے خود مہر لگا دی گندے اعمال کی وجہ سے۔ ہم نے خود یہ تصور کر لیا ہے کہ جو مہینے آ رہے ہیں ان کا استغفار کیا جائے، ان کو گزارا جائے، بس اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں بس غلط رہے۔ یہ مزاج کو ہٹانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ اس انداز میں زندگی گزارو۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تو اپنے آپ بھی صحابہ کرام روزے رکھنے کی تلقین اوروں کو کرتے اور صحابہ کو کرتے، اور ہمارا ڈر لگ جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کو روکنا پڑا کہ دیکھو میں نبی ہوں، میں خاتم النبی ہوں، تم اتنی جستجو کے ساتھ پورے روزے مت رکھا کرو، کچھ روزے چھوڑ دو تاکہ تم آئندہ آنے والا جو رمضان محترم شان مہینہ ہے اس میں تم صحت کے ساتھ روزے رکھا کرو، رکھ سکو اس میں تم روزے۔ صحابہ اتنا اتباع نبی میں اپنے آپ کو مگن رکھا کرتے، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ ہمارا مزاج کیا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے استقبال میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جملے کتاب میں پڑھ رہا تھا، آپ نے لکھا ہے کہ آج کل لوگوں نے شعبان کو یہ تصور کر لیا ہے کہ رمضان سے پہلے ہم شعبان کے مہینے میں شاپنگ کر لیں گے، شعبان تجارت والا مہینہ ہے، شعبان ہمیں اپنے سامانوں کو جمع کرنے والا مہینہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو کس تصور کے اندر ہے؟ آنے والا مہینہ شاید تیرے کفن تیار رکھو تو اللہ کے سامنے سب سجود ہو جا۔ رڑے موقع دیا ہے تو اپنے آپ کو جھکا لے، رڑے موقع دیا ہے تو اپنے آپ کو سجدے میں رکھ کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے۔ ہمارے مزاج بدل گئے۔ اکثر تاجروں کا مزاج یہ ہو گیا کہ رمضان آ رہا ہے، میں رمضان میں کون سی تجارت کروں، کون سا بزنس کروں میں، رمضان میں کون سا عمل میرا دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند ہوگا۔ جو کپڑوں کے تاجر ہیں پرانے کپڑے کو سامنے رکھ رہے، کپڑوں کے آرڈر پہ آرڈر دے رہے، رمضان کے مہینے کا تصور یہ بنا ہوا ہے، رمضان کا استقبال اس انداز میں۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ تم اس کے لیے کر رہے ہو، اپنی بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ تم اپنے آپ کو نہ رمضان دیکھتے ہو، نہ شعبان دیکھتے ہو، نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، اپنے آپ میں جھٹ جاتے ہو۔ خطبہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اللہ کا کتنا پیارا اسلوب ہے۔ ہماری ایمان اتنے کمزور، ہم صحیح طریقے سے مسلمان کہلانے کے لائق نہیں بن گئے۔ ہماری تجارتوں میں کھوٹ، ہمارے اعمال میں کھوٹ، ہمارے الفاظ میں کھوٹ، ہماری زبان پہ جھوٹ، ہماری زندگی میں بدعنوانیاں، ہماری زندگی کے اندر بدنیتیاں، ہماری زندگی۔ لیکن پھر بھی قرآن ہمیں ایک میٹھے جملے سے بلاتا ہے، مخاطب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے میرے نبی کے اوپر، لا تلہکم، تمہیں کہیں ہلاک نہ کرتے، کس خوش فہمی میں ہو کہ میرا مال ساتھ لے جائیں گے ہم، کس خیال میں ہو کہ میں اپنی اولاد کو خوش کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑھاپے میں ساتھ دے گی، حشر کے میدان میں ذریعہ بنے گی۔ لا تلہکم، کہ تمہیں ہلاک نہ کرتے، ہلاکت والا جملہ قرآن نے اعلان کیا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نمازیں چھوڑ کر تجارت میں لگے،
اولاد کی محبت میں حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، عبادات چھوڑ کے ہم کام کاج میں لگ گئے، ٹارگیٹ پورا کرنے کے چکر میں عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، کہ مجھے ٹارگیٹ پوری کرنی ہے، باس کو خوش کرنا ہے۔ اموالکم ولا اولادکم، کس سے ہلاک نہ کر دے، ان ذکر اللہ، کہیں تمہیں یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے ہلاک نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے ہلاک نہ کر دے۔ 5 وقت دیا تھا 24 گھنٹے میں 25 منٹ نکال لیتا، میرا بندہ بن جاتا۔ ہم نے اوروں کو راضی کرنے کے چکر میں ہم نے احکم الحاکمین کو ناراض کر دیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ایک کوڑا اللہ نے مارا ہے، ایک برج، ایک بڑا کوڑا اللہ نے ہمارے اوپر برسایا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کوئی ایسا کرے گا بڑے خسارے والا ہو جائے، بڑا نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والا ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہماری نظروں میں خسارہ کیا ہے؟ میرا بینک بیلنس کا کم ہو جانا۔ خسارہ کیا ہے؟ میری زمینوں کی تعداد کم ہو جانا، میں نے جتنے فلیٹ خریدے تھے کم ہو جانا۔ ہم نے خسارہ ہوگا اس کا تصور کر لیا کہ سال میں 1 کروڑ کماتا تھا، اس سال میں 80 لاکھ کمائے، ہم نے خسارے کا تصور کر لیا، جبکہ اللہ صاف اعلان کرتے ارے نادانو، خسارہ وہ نہیں ہے، اس کو خسارہ نہیں کہتے، کہاں نادانی میں لگے ہو۔ خسارہ اس کو کہتے ہیں کہ تم دنیا میں لگ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تم دنیا میں لگ کر میری عبادت سے غافل ہو گئے، تم دنیا میں لگ کر مجھے بھول کر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں تو یہ کوئی کرے گا، یاد رکھ لو خسارے اٹھانے والا یہ ہو جائے۔ شعبان مہینہ آیا اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کرے، مہینہ آیا اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے، قرآن کے قریب ہو جائے، ذکر کے قریب ہو جائے، نبی کی سنتوں کے قریب ہو جائے۔ ہم بچے امتحان گاہ میں جانے سے پہلے اسکول والے 15 دن پریپریشن ہالیڈیز دیتے ہیں، کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ان دنوں میں اگر ہمارا بچہ باہر کھیلتا ہوا نظر آئے ہم اس کی سب کو شتم کر دیتے، اس کو گالیاں بکتے، اس کے اوپر چھڑی مارتے، اس کو غصہ کرتے، اس کا گلا بند کرتے، اور یہ بولتے ہیں کہ اسکول والوں نے خیال کر کے 15 دن کی تعطیلات دی ہے، پریپریشن ہالیڈیز دیے تاکہ تو امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ یہ پریپریشن کا مہینہ ہے شعبان، یہ ہم پریکٹیکل اپنے آپ کو لانے کا مہینہ، شعبان قرآن پڑھنے کا مہینہ، شعبان نبی کی سنتوں کے قریب ہونے کا مہینہ، شعبان نمازوں کی جو بھول گئے ہم، جو 7 مہینے ہم بھول کے زندگی گزارے، اس کو عادتوں میں لانے کا مہینہ، تاکہ کیوں؟ تاکہ آنے والا جو رمضان ہے نا، رمضان اس کو اچھی طریقے سے ہم گزار سکیں۔ ایک دم سحر ہوتی ہے، مسجدیں خوب نظر آتی، مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں اور لوگوں کا جمگٹا جانا، سیڑھیوں کے پاس چپلوں کو جگہ نہیں ملتی، چپلیں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتی کہ چلو اچھا ہوا سال میں ایک بار ملاقات کرو گے۔ فجر کی نماز میں پہلے رمضان ہے، پہلی سحری، پہلی فجر رمضان کی مسجد میں نماز پڑھنے والے جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، 5 وقت نمازی جو ہوتے ہیں ان کو آخری سب کو جگہ ملتی، ان کو آخری سب، وہ بندہ جو کبھی نماز پڑھے پہلی سب میں نظر آتا ہے۔ اللہ محبت سے کہتے ہیں کہ جس طرح پہلی سب میں آیا ہے نا رمضان کے پہلے اس روزے میں چاہتا ہوں کہ تو سال بھر ایسی پہلی سب میں رہے، سال بھر تو اسی انداز میں آئے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو نا میرے بھائی، سال گزر گیا، کبھی اپنے آپ کے اندر تم اینالائز کرو، کبھی تم امیجن کرو، کبھی اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ سال گزر گیا،
نہ ہمارے کھانے میں کمی آئی، نہ ہمارے پہننے میں کمی آئی، نہ ہمارے رہن سہن میں کمی آئی. اتنا شکر گزاری کے جملے نکل جائیں گے مجھ سے کہ اللہ ایک سال میں آپ کی نافرمانی کرتا، آپ بلاتے رہے میں بھاگتا رہا، آپ سمجھاتے رہے میں کوئی نہیں سمجھا، پھر بھی آپ نے مجھے اچھے کھانے کھلائے، میرے بچوں کو صحت کے ساتھ رکھا، ٹھنڈی ہوائیں نصیب کی، عافیت والے لباس پہنائے، عزتوں کو برقرار رکھا، نعمتوں کی بارشیں کی میرے اوپر. میں کتنا گندا بندہ ہوں آپ کا کہ میں اس کے بعد بھی آپ کی نافرمانی کے اوپر نافرمانی کر رہا ہوں. کبھی محاسبہ اپنے آپ کا، اپنے آپ کے اندر کٹورو، کبھی کسی کو احساس نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں جو نعمتیں مل رہی میری محنتیں، جو نہیں مل رہی جس کو نہیں مل رہی اس کی کمزوریاں ہیں، اس کی کمزوری. اللہ کی قسم میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں کبھی کسی کو نعمتیں دوں، قرآن نے صاف اعلان کیا نا وَإِذِ ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب میں اپنے بندوں کے اوپر روزی کی بارشیں کر دیتا ہوں، عزتوں کی بارشیں کر دیتا ہوں، مصیبتوں کو دور دور تک آنے نہیں دیتا، تو سمجھتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میں اس کا حقدار تھا، میری ہوشیاریاں تھی، میری چال بازیاں تھی، میری تعلیم کی ڈگریاں تھی، میری اپنی محنتیں تھی، اس لیے اس مقام پہ میں پہنچا ہوں، اس مقام پہ میں آیا ہوں. میرا دخل، میری حکمتیں، میری تدبیریں، میری ہوشیاریاں اس مقام پہ مجھے آگے چھوڑی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. قرآن نے وہی پلٹ کے اور ایک آیت بیان کی وَإِذِ ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب میں اپنے بندے کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہوں، بے عزتی کر دیتا ہوں، رزق روک لیتا ہوں، حالات میں لا کے چھوڑ دیتا ہوں، تو سیدھا رونے لگتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا، اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آتا. یہ بندہ، اس کا مزاج، اللہ فرماتے ہیں ارے میرے بندے، دیا بھی میں ہی تھا، لینے والا بھی میں ہی ہوں، عطا کرنے والا میں، چھیننے والا میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. میرے قبضے قدرت میں ہے، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے. اسباب کو تلاش کرنے کا حکم ہے لیکن نتیجہ اللہ نے امتحان کر رکھا ہے. تو ہمارا کام یہ بنے، ہماری عادت یہ بنے اس شعبان کے مہینے کے اندر کہ ہم اپنے آپ کو ذکر اللہ کے قریب کریں، قرآن کے قریب کریں، نبی کی زندگی کے قریب کریں. ایسا نہیں ہے، بعض احباب نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم رمضان سے پہلے میں شادی کر لے تو شعبان میں. رمضان میں کیا کرنی ہے؟ پھر رمضان میں تجارت کرنی، عبادت نہیں کرنی، اللہ کو راضی نہیں کرنا، اللہ کی خصوصیاں حاصل نہیں کرنا. صحابہ تڑپ جاتے، مچل جاتے، تڑپ جاتے. اللہ نے ہمیں پریپریشن ہالیڈیز دیے. نبی نے مسکرا کے کہا شعبان الشہری اپنی طرف منسوب کیا، میرا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ. اس مہینے میں اللہ کے نبی کثرت سے روزے رکھا کر، اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنے کا مہینہ، روزے رہنے کا مہینہ، عادتیں ڈالنے کا مہینہ. اور بہت سارے احباب ہوں گے جن کو پیاس برداشت نہیں ہوتی، بہت سارے احباب ہوں گے جن کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے روزہ رہنے کا، لیکن رمضان آ رہا ہے، گرمی کے روزے رہ نہیں سکتے. اس چیز کو ذہن سے نکال دے میرے دوست. کبھی کتابیں کھولے، کبھی حدیثیں پڑھے، کبھی قرون اولا ماضی بعید میں جائیں. ان کے پاس پنکھے بھی نصیب نہیں تھے، اور اب کی سنگلاخ وادیاں ایک ایک کھجور کھا کے صحابہ کرام روزے رکھتا. ہمیں کیا کیا نعمتیں نصیب نہیں، اس کے بعد بھی گرما کے روزے نہیں رہ سکتے.
میں روزہ بدل دیتا ہوں، اگر آپ کو دینی ہے دے روزہ بدل، لیکن کوشش کریں رمضان میں روزے رکھیں۔ وہ کیا اچھی موت ہے جو آپ کو رمضان کے روزے کی حالت میں آئے، کیا اچھا اللہ سے ملاقات ہے جو آپ روزہ رکھتے رکھتے اللہ سے تقریب۔ موت برہم ہے نہیں، یقین ہے نہیں موت پہ، آنی ہے نہیں، اس کے بعد بھی تیاری کیوں نہیں؟ تیاری کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے دیکھو میرے بندو، اتنے مہینے تم کھائے پیے عیش و عشرت کی زندگی گزارے، میں نہ کبھی تمہارے ہاتھ دوڑے، نہ کبھی تمہاری زبانوں کو میں نے گونگا کیا، تم نے ان آنکھوں سے گندگیاں دیکھی، نہ کبھی میں نے روشنیاں چھینی، ان کانوں سے تم نے گانے سنے، قرآن نہیں سنے تم نے، میں نے کبھی تمہاری سماعتوں کو نہیں چھینا، ان زبانوں سے تم نے جھوٹ بولے، غیبتیں کی، گالیاں دی، میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ الا اللہ، میں نے کبھی تمہارے اوپر اس کے دروازے تک نہیں کیے، تم جھوٹ بول کے گھر کو جاتے، گرم گرم کھانا تمہیں نصیب کر دیا میں نے، سردیوں میں تصور ہوا مجھے گرم مشروب ملے، تمہارے سامنے گرم مشروب میں نے پیش کر دیے، اذان ہوتی رہی، مسجد کے دامن میں تم ہوٹل میں کھانا کھاتے رہے گرم گرم، میری نئی نعمتوں کا استعمال کرتے رہے، مؤذن حی علی الصلاۃ کی طرف بلاتا رہا، تم نہیں گئے، نعمتیں میں نے پھر بھی نہیں چھینی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ میرا بندہ ہے، کبھی تو کبھی میری طرف آئے گا، زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے میری طرف آئے گا، انتظار میں ہوں انتظار میں ہوں انتظار میں ہوں، اس کے بعد بھی اگر ہم اس کی طرف نہیں جائیں، اس کی طرف نہیں لگیں۔ میں نے ایک بہترین واقعہ پڑھا ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ ایک باپ عرب میں، ایک باپ اور بیٹا دونوں شاپنگ مال میں تھے، تو شاپنگ پوری کرنے کے بعد بیٹا ایک شاپنگ مال میں ایک چیز کی طرف لگا، تو باپ نے کہا تعال یا بنیا، میرے بیٹے کو آؤ، اس کے معنی بلانا کہ تعال آ جاؤ، اس کے بعد بھی بیٹا نہیں آیا، اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا باپ نے، جو بندہ غور کر رہا تھا اس نے افسوس کے ساتھ یہ لکھا جملہ، اس کے بعد باپ نے کہا کہ حی، ایک ہی جملہ، آگے نہ بیٹا ہے نہ کچھ، حی کے معنی جلدی آ جاؤ، دوڑ کے آؤ، اب اس کے بعد کوئی جملہ باقی نہیں رہتا، حی کے بعد فرماتے 5 وقت مؤذن مائک میں اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، بندہ پھر بھی نہیں آتا، حی علی الفلاح، کامیابی اس میں ہے، آ جاؤ، بندہ پھر بھی نہیں آتا، اس کے بعد بھی اللہ اگر مصیبت ڈال دے تو کیا وہ نافرمان ہے؟ کیا وہ منصف نہیں ہے؟ ہماری کرتوتیں، ہمارے اعمال، ہمارے گناہ، ہمارے اعمال سوء اس کو ناراضگی کے، اس کو عذاب دینے کے مجبور کر رہے ہیں۔ گزارش ہے میرے دوستوں آپ سے، نوجوانوں، خاص کر نوجوانوں سے، سب سے بڑا افسوسناک کیا کہہ لوں، المیہ کہہ لوں یا افسوسناک واقعہ کہہ لوں، ہر ممبر سے کوئی نہ کوئی خطیب، کوئی نہ کوئی دردمند بات کہہ دیتا ہے، باہر نکلنے کے بعد بھی پھر ویسی اپنی زندگی کے ترمگر۔ آپ کو کسی نے کھانے سے نہیں روکا، آپ کو کسی نے حلال سے نہیں روکا، آپ کو کسی نے اچھی چیزوں سے نہیں روکا، آپ کو بس روکا ہے تو بری حرکتوں سے۔ آپ شوق کر رہے ہیں، جائز شوق ہے، کریں آپ، اللہ کی ناراضگی اگر اس کے اندر نہیں ہے تو کریں آپ، اگر اللہ کی نافرمانیاں ساتھ ہے، اس کو ساتھ لے کے کر رہے ہیں، تو اس کے بعد علماء کرام کا اور گھر کے ذمہ داروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نوجوان کو روکے۔ پھر بھی نوجوان مسجد میں بیان سن رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، بس اپنی زندگی کے اندر یہ بیانات، یہ واقعات، یہ ہمارے مشعل راہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ صحابہ ایک جملہ سن لیتے، اس کے بعد 10 سے مسکروں کے ساتھ ایک جملہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا یا عمل،
عمل کے اوپر آ جاتے، اپنے لیے فرض سمجھ لیتے نبی کی بات۔ ہم نے کیا تصور کر لیا، کس نبی کے ماننے والے، منہ نہیں دکھانا ہے اللہ کے سامنے، کیا تصور کر لیا ہم، کس جگہ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دل پہ سب نہیں رکھتی ہے ہمارے۔ اللہ کے نبی ممبر رسول پہ ٹھہر کے خطبہ دے رہے تھے، تمام صحابہ مسجد نبوی میں، چھوٹی مسجد نبوی میں ٹھہرے ہوئے تھے صحابہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ دور سے ایک صحابی آ رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، وہ وہیں بیٹھ گئے، روڈ پہ راستے میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے اس صحابی کو پوچھا، میرے بھائی، میرے دوست، میں نے تو یہاں کے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، تم وہیں بیٹھ گئے۔ صحابی رسول نے جو جواب دیا نا، اسی لیے وہ صحابہ تھے، اسی لیے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، لقد ملاهم، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا جملہ ہماری کانوں میں پڑے اور اس کے بعد میرا اور ایک قدم ہو جاتا تو اللہ کی قسم وہ قدم جہنم میں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ گئے۔ میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا کہ مجھے بیٹھنے کے لیے، بس آپ کا حکم ہے، بس بجا لانا۔ کم سے کم شعبان کے مہینے میں کوشش کرو، کچھ تو بھی روزے رکھ لو، کچھ تو نمازیں پڑھ لو، کچھ تو سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کئی نوجوان کھانا سامنے آتا ہے بغیر بسم اللہ کے کھا لیتے، نہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد، نہ واپس آنے کی دعا یاد، نہ کپڑے پہننے کی دعا یاد، کچھ بھی نہیں، بس اپنی من میں زندگی گزارے۔ منمانی زندگی نہیں ہو سکتی مسلمان کی، مسلمان کی زندگی رب چاہیے زندگی۔ ہم ایک شریعت کے ساتھ جڑے ہوئے، جس کو شریعت مطہرہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے۔ کوشش کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ کوشش کرو شعبان کے مہینے میں کم سے کم نمازیں ہماری پابندی پہ آ جائیں، قرآن کی تلاوت ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ کچھ وقت نکال کے عصر کے بعد، یا تم آفسوں سے جب واپس آتے ہو، گھروں کو جب لوٹتے ہو، تم نماز پڑھ لو عشاء کی، اگر نہیں ہو سکی پڑھنے کے بعد کچھ دیر ذکر کر لو، تاکہ تمہارے دل کا زن تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اترے اور رمضان کا تم صحیح معنوں میں استقبال کر سکتے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، ہم تمام کے ساتھ خیریت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شعبان میں اس کے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے صحیح معنوں میں رمضان کا استقبال کرنے کے لیے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔